نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دین کا ایک نہایت اہم شعبہ تزکیہ و احسان یا دوسرے الفاظ کے اندر تصوف و سلوک ہے۔ اس کے بغیر انسان کا دین کامل نہیں ہوتا اور ایمان کی حلاوت مسلمان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو اب اس تزکیہ و احسان اور تصوف و سلوک کے صحیح اور حق ہونے کے بارے میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح ترین طبقہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نور یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق یعنی نسبت احسان حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ جس کا نام سلوک و طریقت ہے اصولاً صحیح اور نتیجتاً کامیاب ہے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاء امت مثلاً خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہمارے اس دوسرے 1000 سال کی گزشتہ 3 صدیوں میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفیضانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفائے کرام، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اس نسبت کے حامل بلکہ اس راستے کے امام اور داعی ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کی صحبت اور تربیت سے اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ جو شخص ان سلسلوں سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان بزرگوں کو جو کچھ حاصل ہوا اسی راہ سے حاصل ہوا تھا۔ پس جس طریقہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنے کاملین اور اس قدر اصحاب احسان و یقین پیدا کیے ہوں جن کو بجا طور سے اس امت کا گل سرسبد کہا جا سکتا ہے۔ اب گل سرسبد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی پھولوں کا کوئی گلدستہ تیار کیا جاتا ہے تو پھولوں کا گلدستہ تیار کرنے کے بعد بالکل آخری مرحلے پر اس گلدستے کے اوپر جو سب سے ایک بڑا خوبصورت جو بڑا پھول رکھا جاتا ہے کہ جس ایک پھول کے رکھنے کی وجہ سے سارے گلدستے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، تو اس پھول کو گل سرسبد کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں پھر کہ بس جس طریقہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنے کاملین اور اس قدر اصحاب احسان و یقین پیدا کیے ہوں جن کو بجا طور سے اس امت کا گل سرسبد کہا جا سکتا ہے، اس کے صحیح اور کامیاب اور مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات ہے، یہ جو ابھی پورا ملفوظ میں نے پڑھا، یہ انہوں نے اپنی کتاب دین و شریعت کے صفحہ نمبر 246 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ جی دعوت و تبلیغ کا کام
مدرسوں کا مخالف ہے، اور عام طور پر یہ اعتراض کیا بھی جاتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر بھی آتا ہے کہ جی جو تبلیغ اور دعوت کا کام ہے یہ مدارس اور خانقاہی نظام کے خلاف ہے، حالانکہ اس اعتراض کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو جہاں تک مدارس کا تعلق ہے تو خود جو ہمارا نظام الدین مرکز ہے، جو بنگلہ والی مسجد نئی دہلی میں جو مرکز تبلیغ ہے، اس میں مدرسہ کاشف العلوم قائم ہے، اور وہ ہمارے تبلیغ کے ابتدائی اکابرین کے وقت سے آج تک ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اور پھر مختلف ملک کے مختلف جو صوبے ہیں، یعنی انڈیا کے اندر جو مختلف صوبے ہیں، ان میں بہت سے ایسے مدارس ہیں جو تبلیغ کے اکابرین کے زیر سرپرستی چلتے ہیں۔ تو اب اس میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات و اقتباسات حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کا ملفوظ اس کتاب کے صفحہ نمبر 113 اور 114 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مفتی عزیز الرحمن بجنوری صاحب یہ غالباً ادھر دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوتے تھے، اور علماء کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک علمی مقام تھا ان کا۔ تو مفتی عزیز الرحمن بجنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی درسی مصروفیات کی شکایت کی اور کہا کہ حضرت میں پڑھانے سے اس قدر تھک گیا ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے کوئی آدمی مل جائے تو مدرسے کی درسی ذمہ داری اس کے سپرد کر کے کچھ دن تبلیغ میں لگا دوں۔ تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تبلیغ سے پہلے بھی یہی کام کرنا ہے اور تبلیغ کے بعد بھی یہی کام کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں کے مخالف ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہم پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ ہم خود پڑھاتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پڑھانے کے کام کے ساتھ تبلیغ کو بھی لگائے رکھو۔ تو اب یہاں پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ختم ہو گیا۔ تو اب اسی دعوت کی محنت کے ذریعے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ علوم دینیہ کے ایک ایک جز کی اہمیت اور عظمت بھی دلوں کے اندر ہو۔ تو اسی طرح سے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سوانح حیات ہے، اس کا نام ہے تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ جو ان کا ملفوظ ہے یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے غالباً کوئی بخاری شریف کے اختتام کا موقع تھا، تو اب اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ علماء کے تعلیمی حلقے کے اختتام پر فرمایا، جس میں حضرت مولانا عبدالحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بخاری پڑھانے والوں کو اتحیات یاد کرانے پر لگا دیں، مگر یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اتحیات یاد کرانے کی بخاری شریف پڑھانے والوں کے نزدیک بھی اہمیت ہو، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم میں سے ایک علم ہے، اسے غیر اہم سمجھنے والا کہیں کا نہ رہے گا، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تعلیم کا یہ درجہ بھی ماہرین بخاری کی نگرانی میں ہو۔ تو اب اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک تبلیغی محنت سے پورے دین کو اور دین کے ہر جز کو زندگی میں لانے کی بات تھی، جو اس وقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ تو اب رہا تصوف کا معاملہ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت سے ہے، اس کا کیوں کر انکار ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت نبی ہونے کے کیا فرائض ہیں؟ پہلا ہے دعوت اور تلاوت کتاب،
دعوت اور تلاوت کتاب، دوسرا ہے تزکیہ قلوب اور تربیت نفوس، اور تیسرا ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ تو اب قرآن پاک کی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس میں یتلو علیہم آیات ہی سے مراد، جیسا کہ مفسرین نے واضح کیا ہے، دعوت بالقرآن ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت فذکر بالقرآن من یخاف وعید کے پس نصیحت دے ساتھ قرآن کے اس شخص کو کہ ڈرتا ہے ڈرانے میرے سے۔ تو دعوت، تعلیم اور تزکیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے فرائض ہیں۔ تو تمام اکابرین امت کا ان تینوں شعبوں سے برابر تعلق رہا ہے۔ تو اس وقت میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس شعبہ تصوف سے اکابرین تبلیغ کا کتنا گہرا اور مضبوط تعلق رہا، اور وہ کون سی ایسی اساس اور بنیاد ہے جس نے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو 1303 ہجری 20 رجب اور 1363 ہجری مطابق 12 جولائی 1944 یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنی ساخت اور پرداخت میں کلیدی رول ادا کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے تھوڑا ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اب اس میں آتا، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ توحید اور ایمان کی وہ روشنی جس کے حامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے دور نبوت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور اسی روشنی کی وجہ سے وہ آسمان دنیا کے چمکتے اور دمکتے ستارے بنے تھے، اور جن کی اقتداء کو ہدایت کی روشنی کا معیار اور انحصار قرار دیا گیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہی دین کی روشنی حجاز مقدس سے ہمارے ہندوستان تک پہنچی تو یہاں کے بھی بلا شبہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور کر گئی۔ لیکن مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنی کتاب تذکرہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 138 پر یہ بات لکھی ہے، لیکن گردش لیل و نہار کے ساتھ اس مسافر پر وہ وقت بھی آیا کہ مقدس اسلام پر جب پورے 1000 برس گزرے اور اس نے الف ثانی میں قدم رکھا، اس وقت خاص کر ہندوستان میں عرب کے اس مسافر پر چاروں طرف سے فتنوں کی یورش تھی۔ ایک طرف سلطنت کا الحاد اور اس کی ہندو نوازی، بلکہ ہندوت پرستی اس کو پامال کر رہی تھی۔ دوسری طرف علماء سو کی دسیسہ کاریاں اس میں رخنیں ڈال رہی تھیں، اور تیسری طرف متصوفہ باطنیاں، یعنی یہ جو تصوف کے نام پر جو نااہل اور دھوکے باز لوگ اس شعبے کے اندر آ کے بیٹھ گئے تھے، اور تیسری طرف متصوفہ باطنیہ کی ہوا پرستیاں اس کی روح کو مسک کر رہی تھیں، اور لاوارث اسلام اس طرح سے مغلوب کیا جا رہا تھا، اور اسلام کا ذوف اور اضمحلال، اس کی غربت اور قسمہ پرسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تو یہ تھے وہ حالات جن کے درمیان حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا گیا، اور جن کی اصلاح اور تبدیلی کا عظیم الشان کام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا۔ تو اس کی طرف خود حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مکاتیب میں متعدد جگہ اشارے بھی فرمائے ہیں۔
تو اب مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت آپ یعنی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل کام یہی تھا کہ اسلامی دنیا کی کایا پلٹ دیں اور حق جو باطل کے پردوں میں مستور ہو گیا تھا اس کو اصلی صورت اور اس کی اصلی شان میں دنیا کے سامنے رکھ دیں، کلمہ الہی پھر غالب ہو اور کفر اور بدعت کے غلیظ بادل اسلام کے افق سے یکسر چھانٹ دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں نازل ہوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک پر کہ آپ نے مجددانہ عظیمت اور مجاہدانہ جد و جہد کے ساتھ اس کام کو انجام تک پہنچایا، اور دیکھنے والوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس کی کوئی امید نہ کی جا سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مجدد دین و ملت نے کس طرح ان حد سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالا اور بلا کسی مادی طاقت اور حکومتی اقتدار کے کن تدابیر سے پورے ملک کی فضا کو بدل کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ خود حکومت میں بھی آپ سے آپ وہ انقلاب آ گیا جو بظاہر صرف انقلابی ذرائع سے ہی ہو سکتا تھا، بلکہ بسا اوقات زبردست انقلابی تحریکوں سے بھی ایسا انقلاب رونما نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد اسی کتاب کے اندر مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا کام وقت کے ایک شیخ اور صوفی کی حیثیت سے کیا، اور اس سلسلہ تصوف ہی کو اپنی اس پوری مہم کا ذریعہ بنایا جس کے خلاف زبانی اور قلمی جہاد کرنا آج کے بہت سے مجاہدین لسان و قلم کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ تجدید اور احیاء دین کا کام حکومتی انقلاب کے سیاسی منصوبوں اور پروگراموں کے بغیر بھی اور پولیٹیکل پارٹیوں کی طرز کی کوئی دینی پارٹی بنائے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ تجدید اور احیاء دین کی پوری تاریخ میں اتنے کامیاب انقلاب کی مثال ملنی مشکل ہے۔ تو اب ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمت کتاب کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 192 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک طرف اکبر کے تخت پر محی الدین اورنگزیب عالمگیر متمکن ہوتا ہے، دوسری طرف حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء اور شاگردوں کا وہ سلسلہ وجود میں آتا ہے جو روحانی اور باطنی طور پر اسی سلسلے سے وابستہ اور منسوب ہے، اور جس نے اشاعت و ترویج کتاب و سنت، ان کی تفہیم و ترجمانی اور ان کے سلسلہ درس و تدریس، مدارس کے قیام، تزکیہ اور تربیت باطنی، اصلاح عقائد و رسوم کے عظیم الشان کام، اور پھر آخر میں جہاد اور سعی اعلاء کلمت اللہ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں اسلام کو قائم اور شجر اسلام کو پھلتا پھولتا رکھا، بلکہ اس کو عالم اسلام میں دینی علوم بالخصوص علم حدیث اور فکر اور دعوت اسلامی کا مرکز بنا دیا۔ اس سلسلے میں آگے چل کر ممتاز ترین علماء اور محدثین، ناشرین کتاب و سنت اور داعیان دین پیدا ہوئے جو وہی مجددی فکر و جہد، اتباع سنت اور اخلاص و للہیت اپنے سینوں میں رکھتے تھے۔ اسی مجددی سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان حالات کو یکسر بدلنے کی تمنا میں مجاہدانہ اور سرفروشانہ جذبات کے ساتھ شہید ہونے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء سید عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ جذبات درون سینہ حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسری طرف ہندوستان کے طول و عرض میں ایمان اور
عمل کی بہار لانے میں سلسلہ چشتیہ صابریہ نے بڑا کام کیا، اور اس سلسلہ میں بڑے نامور مشائخ، عارف اور محقق اور مصلح پیدا ہوئے، مثلا حضرت احمد عبد الحق رودلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ پھر یہ سلسلہ حضرت نور محمد جنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہاں چاروں سلسلوں کا امتزاج ہو جاتا ہے۔ پھر غدر اور غدر کے بعد رونما ہونے والے حالات، سیاسی میدان میں شکست خوردگی، مغربی تہذیب و تمدن کی یلغار، ملت اسلامیہ کی بے دینی اور جہالت، معاشی ابتری، یہ وہ حالات تھے جن میں ارتداد کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نالہ ہائے نیم شبی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری بصیرت، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی خدمات، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ سرگرمیاں، ان ساری کی ساری کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھائی اللہ پاک ہم نے جو ابھی پڑھا ہے سنا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے، اور اس میں ہمارا اگلا جو انشاءاللہ ہم عنوان رکھیں گے وہ ہوگا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تزکیہ و احسان۔